بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علماء کا قدر بہت زیادہ کم ہو گیا اور علماء بہت کمزوری میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود عالم تھے، اہل علم کی عظمت کو جانتے تھے، انہوں نے کوئی بیان وغیرہ اخبارات میں شائع نہیں کرایا کہ علماء کی قدردانی چاہیے، بلکہ یہ تدبیر اختیار کی کہ جب نماز کا وقت آ گیا تو عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آج پلا والی جو دکن کے نواب ہے وہ ہمیں وضو کرائے۔ چنانچہ جو دکن کے والی تھے انہوں نے 7 سلام پیش کیے کہ بڑی عزت افزائی ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے مجھے حکم دیا کہ میں وضو کراؤں۔ وہ سمجھے کہ اب کوئی جاگیر ملے گی، بادشاہ بہت راضی ہے۔ نواب صاحب فوراً پانی کا لوٹا بھر لائے اور آ کر وضو کرانا شروع کر دیا۔ عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وضو میں فرض کتنے ہیں؟ انہوں نے ساری عمر کبھی وضو کیا ہوتا تو انہیں خبر ہوتی۔ اب وہ حیران ہوا کہ کیا جواب دے بادشاہ سلامت کو۔ پھر عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ واجبات کتنے ہیں؟ تو نواب صاحب کو کچھ پتہ نہیں۔ پھر عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ سنتیں کتنی ہیں؟ پھر بھی نواب صاحب خاموش کھڑے رہے۔ عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ لاکھوں کی رعیت کے اوپر تم حاکم ہو، لاکھوں کی گردنوں پر حکومت کرتے ہو اور مسلم تمہارا نام ہے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وضو میں فرض واجب سنتیں کتنی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میں آئندہ ایسی صورت نہ دیکھوں۔ پھر دوسرے نواب کو بلایا اور دوسرے کے ساتھ بھی یہ برتاؤ کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ افطار کریں۔ اس نے کہا کہ جا پناہ، یہ تو عزت افزائی ہے میری، ورنہ فقیر کی ایسی کہاں قسمت کہ بادشاہ سلامت یاد کریں۔ جب افطار کا وقت ہوا تو عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ مفسدات صوم جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے وہ کتنے ہیں؟ انہوں نے کبھی اتفاق سے روزہ ہی نہیں رکھا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ روزے کے مفسدات کیا ہے۔ نواب صاحب وہ چپ ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑی شرم کی بات ہے کہ تم مسلمانوں کے امیر ہو اور نواب کہلاتے ہو، ہزاروں آدمی تمہارے حکم پر چلتے ہیں، تم مسلمان ہو، ریاست کے والی ہو اور تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ روزہ فاسد کن کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر تیسرے نواب کو بلایا اور اس سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا تو زکوٰۃ کا مسئلہ اس کو نہیں آیا اور زکوٰۃ کے بارے میں اس کو پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح چوتھے نواب کو بلایا اور اس سے حج کے مسائل پوچھے تو سارے کے سارے جو ہے وہ فیل ہوئے، اور عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے یہ کہا کہ آئندہ میں ایسا نہ دیکھوں۔ بس جب یہاں سے امراء واپس ہوئے، انہیں مسائل معلوم کرنے کی ضرورت پڑی تو علماء کی تلاش شروع ہوئی۔ اب علماء نے ان سے کہا 500 روپے تنخواہ لیں گے۔ نوابوں نے کہا کہ حضور ہم 1000 روپیہ تنخواہ دیں گے، اس لیے کہ جاگیرے جانے کا اندیشہ تھا۔ پھر بھی علماء کسی کو نہ ملے۔ تمام ملک کے اندر اہل علم حضرات کی تلاش شروع ہوئی۔ جتنے علماء اور طلباء تھے سب ٹکانے لگ گئے، کسی نہ کسی جگہ پڑھانے لگ گئے اور بڑی بڑی تنخواہیں جاری ہو گئی، اور ساتھ ہی یہ کہ جتنے امراء تھے انہیں مسائل معلوم ہو گئے اور دین پر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔